اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر سے گزری ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس واقعے کو اپنے ناظرین تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ بھی کریں کہ وہ کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو کبھی مصر کے بازاروں میں فروخت کرواتا ہے اور پھر کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنا دیتا ہے۔ بے شک کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو بھی معبوس فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان عطا کریں اور توحید کا درس دیں۔ ان ہستیوں میں سے ایک کا نام سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ الہامی کتاب بائبل کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں میں سے تھے۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین 1 بیوی اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ بائبل کے اس بیان کی تائید قرآن کریم میں موجود اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تمام قصوں سے اچھا اور بہترین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر سے گزری ہے۔ ان کی حیات مبارکہ کا ہر ایک واقعہ اپنے دامن میں بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت البان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک 11 سال کی عمر میں ہی آپ کی پیشانی سے چھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال بھی مثالی تھا۔ حسن و جمال اور اللہ کی جانب سے خاص صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے سیدنا یوسف کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف کا قصہ ان کے بچپن کے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب نے ان سے کیا کہا؟ اس کا ذکر سورہ یوسف میں کچھ اس طرح سے ہے۔ کہا، اے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین کے علاوہ 10 سوتیلے بھائی شامل ہیں، جن میں یہودا، روبیل، شمون، لاوی، زبولون، یجر، دان، فتائی، جاد اور آسر شامل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ اس کی وجہ ان کی پیشانی پر موجود نور نبوت تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے الفت اور محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو اچھی نہیں تھی لگتی۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کے اس منصوبے کو سورہ یوسف میں اس طرح بیان کیا گیا، یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ اکیلے تم پر رہے اور اس کے بعد نیک آدمی ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور اصرار کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار پر لے جانا چاہتے ہیں۔ بھائیوں کے بے انتہا اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے
نیم دلی سے سیدنا یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد ان کے سوتیلے بھائی خوشی خوش سیدنا یوسف کو کندھوں پر بٹھا کر جنگل کی جانب چل پڑے، لیکن جنگل میں پہنچ کر ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو زمین پر پھینک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ بھائیوں کے اس سلوک پر حضرت یوسف علیہ السلام رنجیدہ ہوئے تو اندھے کنویں میں فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور سیدنا یوسف کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف دور کیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا انہیں تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر ان کے کرتے کو بکری کے خون سے لت پت کر کے گھر چلے گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف کے حوالے سے فکر مند ہونے لگے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا کہ جلدی سے بتاؤ یوسف کہاں ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے مکر کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا کر گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا خون آلودہ کرتا ہے۔ سیدنا یوسف کے سوتیلے بھائیوں کے اس مکر کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اور کچھ رات گئی تو وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہا اے ہمارے باپ، ہم تو آپس میں دوڑنے میں مصروف ہوئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے، تب اسے بھیڑیا کھا گیا اور تو ہمارے کہنے پر یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کرتے پر خون تو لگا لیا تھا مگر وہ اسے پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب نے ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو فوراً جان لیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ آپ نے صاف صاف کہا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر اور فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اسی کنویں میں رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ پھر ایک دن اتفاق سے ایک قافلہ مصر جا رہا تھا جو اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا اور اس نے کنویں میں پانی بھرنے والا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈھول کھینچا تو سیدنا یوسف کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس قافلے والے مسافر نے سیدنا یوسف کا حسن و جمال دیکھا تو یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا، ابشرا ھذا غلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو قافلے والوں کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ قافلے والوں نے آپ کو خرید کر مصر کے بازار میں فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر آ رہے ہیں
تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور چاندی اور دیگر ہیرے جواہرات دے کر ان کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھو. اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی. اس طرح حضرت یوسف اپنے آبائی شہر اور اپنے والد اور بھائیوں سے تو دور آ گئے، لیکن ان کے زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشک بار رہے تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام غلام مصر سے شاہ مصر بنے. یہاں ہم اپنے ناظرین کو اس عظیم واقعے سے جڑا ایک خوبصورت قصہ سناتے ہیں. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلامی کے لیے پیش کیا گیا تو ان کا مثالی حسن دیکھ کر بہت سے امیر لوگ خریدار بن کر کھڑے تھے، جن میں امیر عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. اس ہجوم میں ایک بوڑھی اور غریب عورت بھی تھی جس کے ہاتھ میں اون کی ایک چھوٹی سی گچھی تھی. عورتوں نے پوچھا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں. اس بات کو سن کر ساری امیر عورتیں کہکے لگا کر ہنسنے لگی، لیکن یوسف کنان کی بولی میں شامل ہونے والی اس بوڑھی عورت کے عزم کو تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اور داد دیتی ہے. اس واقعے میں بھی عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے. جب عزیز مصر نے سیدنا یوسف کو بازار مصر میں خرید لیا تو انہیں خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو. اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو. بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عظیم الشان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے. عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا. عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزارا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے. عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، سیدنا یوسف کے حسن بے مثال پر فرفتہ ہو گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. سورہ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے. ارشاد بالی تعالیٰ ہے کہ اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ. حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے. بے شک ظالم نجات نہیں پاتے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بزد ہے تو آپ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے. حسن یوسف میں گائل زلیخا آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف کی قمیض کا پچھلا دامن آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا. زلیخا جو سیدنا یوسف کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی. اس حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی. عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف سیدنا یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا. وہ سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے. قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. جب یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا. تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں. پھر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے. تفسیر ابن کثیر اور معروف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لان تان کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فرفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے تانوں سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر سیدنا یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ سیدنا یوسف کے دیدار میں ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے اتنی زیادہ گم ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگی، جس کی وجہ سے زلیخا کو مزید حوصلہ ملا اور وہ نڈر ہو گئی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے چاروں جانب ہو گئے۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی یاد میں اشک بہا رہے تھے، تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام غلام مصر سے شاہ مصر بنے جا رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زلیخا کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جتنی بدنامی ہو چکی ہے اس کا بدلہ یہی ہے کہ سیدنا یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں جیل میں ڈال دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قریب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع بھی فراہم کر دیے۔ آپ 7 یا 12 سال جیل میں رہے اور قیدیوں کو حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت شامل تھی کہ جس دن سیدنا یوسف قید خانے میں داخل ہوئے، اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم بھی قید خانے میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر بتائی وہ 100% صحیح ثابت ہوئی۔ شراب پلانے والے خادم کا خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، جبکہ باورچی نے بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے جا رہا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہیں بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ کچھ وقت گزرا اور ایسا ہی ہوا۔ سیدنا یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق شراب پلانے والا بری ہو گیا اور کھانا بنانے والے کو سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے رہا ہونے والے غلام سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا۔ سورہ یوسف میں شاہ مصر ریان بن ولید کے خواب کا ذکر یوں کیا گیا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے بھرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاہ مصر نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ اے درباریوں،
اگر تم میرے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ دربار میں موجود لوگوں نے بادشاہ کے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ جو اس خواب کی وجہ سے سخت پریشان تھا، اس نے فوراً اجازت دے دی اور شراب پلانے والا بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس نے قید خانے میں جا کر سیدنا یوسف کو شاہ مصر کا خواب سنایا اور کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کا خواب سننے کے بعد اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ خواب کی تعبیر کے مطابق 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور اس کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلی 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ سیدنا یوسف نے جب خواب کی تعبیر بتا دی تو قاصد فوراً واپس شاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور اس نے دربار میں خواب کی تعبیر بتائی۔ تعبیر سن کر شاہ مصر پریشان ہوا اور اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ ایک مرتبہ پھر قاصد رہائی کا پیغام لے کر جیل خانے پہنچا جہاں سیدنا یوسف قید تھے، تو آپ نے قاصد کی جانب سے سنائی جانے والی اس خوشخبری پر فرمایا کہ میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک زلیخا اور دوسری عورتیں جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ شاہ مصر آپ کے اس مطالبے پر حیران ہوا اور اس نے فوراً تحقیقات کرائی۔ بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سورہ یوسف میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ زلیخا بولی کہ اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ جب سیدنا یوسف کی سچائی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو وہ جیل خانے سے باہر آ گئے۔ شاہ مصر نے عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز مہمان ہیں۔ شاہ مصر نے آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل پوچھا، جس پر آپ نے بہترین جوابات اور مشورے دیے۔ شاہ مصر سیدنا یوسف کی فہم و فراست اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف نے شاہ مصر سے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے 3 اہم کام کیے۔ اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافے کے لیے اقدامات اٹھائے اور بنجر زمینوں پر کاشت کا خصوصی انتظام کروایا۔ اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا اور اناج کی زیادہ سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 سالوں بعد جب مصر میں قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو آپ نے عوام کو کہا کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی۔ اب لوگ اناج کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا، کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا اور کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی جب اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر مصر کے شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ کنویں میں پھینکنے والے بھائیوں نے تو انہیں نہ پہچانا، لیکن انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو پہچان لیا اور دیکھا کہ ان کے سگے بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین اور والد کا حال جاننے کے لیے ان سے کچھ سوال کیے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا
کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی مصری نہیں ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ سوتیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ ہم نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، ایک چھوٹا بھائی ہے جو گھر میں ہمارے نابینا باپ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ سب جان کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمن بھائیوں کو شاہی مہمان خانے میں رکھا اور انہیں پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، نہیں تو پورا اناج نہیں ملے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی ادا کی گئی رقم کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ دوبارہ غلہ لینے واپس آئیں۔ جب فلسطین واپس پہنچ کر برادران یوسف نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ اناج کے لیے ادا کی گئی رقم ان کی بوریوں میں موجود تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری رقم کو بھی واپس کر دیا، لہٰذا اب بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب سیدنا یوسف علیہ السلام کے تجربے کی بنیاد پر بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ تھے اور بھائیوں کے سخت اصرار پر راضی ہو گئے۔ اس بات کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ یوسف میں اس طرح ہوا ہے، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو پہچان لیا۔ آپ نے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا، اس طرح بنیامین اکیلے رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر علیحدگی میں انہیں بتایا کہ وہ ان کے سگے بھائی یوسف ہیں، جن کے بارے میں ان کے سوتیلے بھائیوں نے بھیڑیے کے کھا جانے کا مکر کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی واپس فلسطین روانہ ہوئے۔ ابھی وہ مصر کے شاہی دربار کی حدود میں ہی تھے کہ کسی نے آواز لگائی، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی آواز لگانے والے کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، ہمارا شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ شاہی پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر برادران یوسف کے سامان کی تلاشی شروع کر دی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ شاہی پیالہ نہیں بلکہ شاہی پیمانہ تھا جس سے اناج کو تولا جاتا تھا۔ جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکل آیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، لیکن بنیامین کو واپس جانے دو کیونکہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر چکے ہیں اور ایک بار پہلے بھی ہم وعدہ خلافی کر چکے ہیں، ہمارے باپ کو شدید رنج ہوگا۔ بھائیوں کے اس جواب پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی کو گرفتار کریں گے جس کے پاس ہمارا سامان ہے، نہیں تو ہم ظالم کہلائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو گرفتار کروا کر شاہی مہمان خانے بھجوا دیا۔ حقیقت یہی تھی کہ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر ان کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوایا تھا تاکہ ان پر چوری کا الزام لگا کر ان کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ طویل مدت کے بعد اپنے سگے بھائی سے مل کر ان کی محبت نے اجازت نہ دی کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے دور کریں۔ اب دوسری طرف برادران یوسف سخت پریشان ہوئے کہ اپنے والد سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ انہوں نے عزیز مصر یعنی حضرت یوسف سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کریں گے، وہ پہلے بھی ایک بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا بہا کر نابینا ہو چکے ہیں، اس لیے آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس درخواست پر فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا بھی حقدار ہے۔ برادران یوسف اس جواب پر مایوس ہوئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا تو سب سے بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جب تک بنیامین کو ساتھ نہیں لے جاتا واپس نہیں جائے گا، یا جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام اسے واپسی کا حکم نہیں دیتے، جس کا ذکر سورہ یوسف میں اس طرح ہوا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟
ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں سوچ سکتا۔ پھر یہودا کو چھوڑ کر باقی 9 بھائی واپس کنعان لوٹ گئے اور انہوں نے گھر جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتایا۔ ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے۔ ان کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر آپ علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں نے کہا، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جان سے گزر جائیں۔ تو آپ نے اس بات پر اپنے بیٹوں پوتوں سے کہا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں اس کا علم تم لوگوں کو نہیں۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا اور برادران یوسف کے حوالے کر کے دوبارہ مصر بھیجا۔ جب برادران یوسف عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو نہایت عاجزی اور انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی اور کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے باپ کی بزرگی اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ اپنے خاندان والوں کا اور اپنے والد کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی آپ کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کا خط پڑھا تو زارو قطار رونے لگے۔ اپنے والد کا خط پڑھنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا راز سب کو بتا دیا۔ انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا نام سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کہ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر برادران یوسف سخت شرمندہ ہوئے۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ بے شک ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی دیکھ کر سیدنا یوسف کا دل بھر آیا۔ آپ نے بھی پیغمبرانہ عفو و درگزر کا کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور خط کے جواب میں اپنے بھائیوں کے ہاتھ اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک اہم پیغام اور تحفہ بھیجا۔ سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر واپس مصر میرے پاس آ جاؤ۔ اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو وہ یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی جانب بھاگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ پھر جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں تندرست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کی خطاؤں کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔
پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں بتایا کہ نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں بلکہ یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی جانب بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا حجم غفیر بھی حاضر ہے اور اس میں وہ فرشتے شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسد مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ عز و جل نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک کہ اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو آپ تک پہنچانے میں جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اس سلسلے کی دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔